عرب کے ایک انتہائی بہادر اور معتبر قبیلے میں ایک بچہ جنم لیتا ہے، جس کو بچپن سے ہی فنون حرب سکھایا جاتا ہے، جو اس کو وقت کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی بہادر اور جنگجو انسان بنا دیتا ہے۔ بعد ازاں یہ شخص اپنے قبیلے کا سردار بن جاتا ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام کو خلافت ملتی ہے تو اس قبیلے کے بہت سارے جوان امام کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ شخص بھی امام کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس شخص کو امام کے لشکر میں کمانڈر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ امام کے ساتھ بہت ساری جنگوں میں شریک ہوتا ہے، یہاں تک کہ جنگ صفین میں یہ امام کے ہمراہ جنگ لڑتے ہوئے زخمی بھی ہو جاتا ہے، جس پر لوگ اس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ تم امام کی رکابت میں لڑتے ہوئے زخمی ہوئے ہو۔ یہ شخص انتہائی عبادت گزار شخص تھا۔ اس کی پیشانی پر سجدوں کے نشان موجود تھے۔ یہ روزے رکھتا تھا۔ اس دور کے تلخ ترین حالات کے باوجود 16 حج کر چکا تھا۔ ان تمام تر خوبیوں کے باوجود اس شخص میں برائیاں بھی پائی جاتی تھیں۔ یہ شخص کھانے کا انتہائی شوقین تھا۔ اس کو جہاں پر کھانا نظر آتا یہ بھوکھوں کی طرح لپک پڑتا تھا۔ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ کھانا حلال ہے یا حرام، اس کو فقط کھانے کی فکر ہوتی تھی۔ یہ شخص انتہائی حاسد انسان تھا۔ یہ اپنے ارد گرد موجود ہر انسان سے حسد کرتا اور اس کے مرتبے اور مقام پر ہونے کی کوشش کرتا تھا، اور چاہتا تھا کہ اس کا مرتبہ اور مقام اس کو مل جائے۔ اسی حسد اور دنیا کی لالچ نے اس کو امام کے لشکر سے نکال کر لشکر یزید میں کھڑا کر دیا۔ سونے اور حکومت کی لالچ نے اس کو امام علی علیہ السلام کے بیٹے کا قاتل بنا دیا۔ اس شخص کا کردار واقعہ کربلا میں انتہائی نمایاں ہے۔ روز عاشور یہ حضرت عباس علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم حسین کو چھوڑ دو تو تمہیں اور تمہارے بھائیوں کو امان مل جائے گی، جس پر حضرت عباس علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی لعنت ہو تمہارے اس امان نامے پر، تم چاہتے ہو کہ میں تم جیسے فاسق کے ساتھ مل کر اپنے آقا مولا امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ دوں۔ یہ کہہ کر مولا عباس نے اس کے امان نامے کو ٹھکرا دیا۔ یوم عاشور جب امام حسین جنگ لڑتے ہوئے زخمی ہو کر گھوڑے سے اترتے ہیں اور اپنا سر رضائے الہی میں تسلیم خم کر کے خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، تو یہی لعنتی آگے بڑھ کر امام کا سر ان کے تن سے جدا کرتا ہے۔ یہ لعنتی انسان کوئی اور نہیں، شمر بن ذوالجوشن تھا، جس نے امام حسین کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، سید زادیوں کے خیموں کو آگ لگائی اور امام سجاد علیہ السلام کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ بعد ازاں یہ لعین شخص مختار ثقفی کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا۔